نماز جن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے وہ ہم نے کافی سنی تھی، جس میں سے ایک نازک مسئلہ نماز ٹوٹنے کا یہ بھی سنا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے درست پڑھنے کی طرف بھرپور توجہ نہ دینے، جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں توجہ نہ دینے کی وجہ سے کئی حرف چب جاتے ہیں، کئی حرف بیچ میں مسنگ ہو جاتے ہیں، کئی حرف ہم اونچی آواز میں نہیں کہتے۔ اونچی آواز سے مراد ہے کہ اپنے کان تک آواز جائے، دوسرے تک نہ جائے، اپنے کان میں آواز جائے۔ تو جب ہم نماز میں کہیں اور خیالات میں ہوتے ہیں، گھریلو خیالات میں، اپنے ذاتی کاموں میں، اپنے کاروبار میں، کوئی حساب کتاب کرنے میں، نماز میں سارے حساب کتاب صحیح یاد آ جاتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز نماز شروع کر دو۔ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے خزانہ کہیں رکھا تھا، مال تو رقم بھول گئی، پتہ نہیں کہاں رکھی تھی۔ ہم نے فرمایا ایسا کرو اتنے رکعت نفل پڑھ لو۔ ابھی اس نے شروع ہی کی تھی نا، پہلی 2 رکعتوں میں ہی سارا یاد آ گیا۔ اس نے کہا جی مجھے تو 2 ہی پڑھی تھی، 3 برکت اس کی یاد آ گیا۔ ہم نے فرمایا یہ شیطان یاد کراتا ہے، اس کو قضا یہ بھی یاد کر، یہ بھی یاد کر، یہ بھی یاد کر، کہ شیطان تجھے نماز میں دل نہیں لگنے دے گا، آگے مزید نہیں پڑھنے دے گا کہ مزید نہ پڑھ لے، تجھے شروع میں یاد کرا دیا۔ تو نماز میں ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، بعد میں شاید بھول جائیں۔ تو اس لیے توجہ نماز میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے، اور یہ ایک نازک مسئلہ ہے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھا کیا، کتنے حرف چھوڑ دیے، کتنے حروف میں غلطیاں کر دیں، زبر زیر کی غلطیاں کر دیں، ہا کی غلطیاں کر دیں، تلفظ کو آگے پیچھے حرف سے حرف کو بدل دیا، اس کا معنی فاسد ہو گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ کوئی لفظ محمل یعنی بے معنی ہو جانا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا لفظ منہ سے نکال دیا کہ اس سے نماز کا ٹھیک ہے معنی بدلا نہیں ہے لیکن معنی فاسد ہو گیا، معنی تبدیلی ہو گئی، یا بے معنی لفظ ہو گیا جس کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ ایسا لفظ ہی منہ سے غلطی سے نکل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرضوں کی ابتدائی 2 رکعتوں اور دیگر نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اتحیات کا ایک ایک حرف اس طرح پڑھنا واجب ہے کہ سننے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اپنے کانوں میں آواز جائے اور اپنے کان سن سکیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی چب گیا، اگرچہ معنی فاسد نہ ہوئے، تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کے ہم نے توڑنے والی باتیں سنی تھی، تقریباً 30 کے قریب ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر مکروہات تحریمہ ہیں، تقریباً 30 ہی ہیں۔ مکروہ تحریمہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ واجب کا مقابل ہے، یعنی واجب کے برابر ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے، عیب دار ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی والا کام کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے لیکن قریب قریب ہے حرام کے، اور چند بار اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا، تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ تو یہ اس کی تعریف ہے، انشاءاللہ باقی اس کی تفصیل بعد میں سنیں گے۔ کئی لوگ نماز میں نا کپڑے لپیٹتے ہیں، آگے سے سیدھا کریں گے، پیچھے سے جب بھی کھڑے ہوں گے آگے پیچھے سے کپڑوں کو سیٹ کریں گے، داڑھی شڑی کو سیٹ کریں گے نماز کے دوران۔ تو اس طرح کے کام، کپڑے یا داڑھی سے بدن کے ساتھ کھیلنا، یہ مکروہ تحریمی۔ کپڑے کو سمیٹنا، سجدے میں جاتے وقت آگے پیچھے سے اٹھا لینا، اگرچہ گرد یعنی خاک سے بچانے کے لیے ہو کہ مٹی میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اگرچہ بلا وجہ ہو تو بھی یہ بلا وجہ تو اور زیادہ مکروہ ہے۔ اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو چھڑانے میں حرج نہیں ہے، اگر عمل کثیر نہ ہو تو۔ دونوں ہاتھ بھی استعمال نہیں کرنے، کپڑوں کو سیدھا کرنے کے لیے قمیض کو آگے پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے امامہ ٹوپی کو سیٹ کرنے شروع کر دیا، یہ بھی نماز کے اندر نہیں کرنا۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری ہے تو ایک ہاتھ سے، وہ بھی اس حد تک کہ عملی کثیر نہ لگے، دیکھنے والے کو یہ نہ لگے کہ نماز میں نہیں ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور کافی باریک مسائل ہیں انشاءاللہ۔ اس طرح چادر کا مسئلہ ہے، ابھی چونکہ سردیوں میں لوگوں نے چادریں کرنی ہے، چادر لوگوں نے ایسے بعض کا گلے میں ڈالی ہوتی ہے، اسے صدل کہتے ہیں۔ تو چادر کو یوں بھی نہیں ڈال سکتے کہ ایک پلو ادھر ہو ایک ادھر ہو، ایک پیچھے ہو ایک آگے ہو، یوں بھی نہیں کر سکتے۔ نماز میں چادر کرنی ہے تو کوشش کریں گے ایسے ایک لپیٹ لیں، ایک بل ایسے دے لیں، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ صدل مکروہ تحریمی ہے، چاہے چادر ہو چاہے رومال ہو۔ بعض لوگ ایک کندھے پہ رکھ لیتے ہیں، آگے پیچھے چھوٹا رومال ہی رکھ لیتے ہیں، وہ چھوٹا بھی اس طرح رکھنا منع ہے۔ وضو کرتے ہیں آپ کو صاف کیا اور وہ ادھر ہی کندھے پہ رکھ لیا، تو یہ بھی صدل کہلاتا ہے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح آستینیں چڑھائی ہوتی ہیں، وضو کر کے آتے ہیں تو اسی حالت میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اور کئی نے فولڈ کیا ہوتا ہے، آستین کو فولڈ کرنا یا شلوار کو فولڈ کرنا، یہ بھی منع ہے۔
تو انشاءاللہ باقی اس کی ہم تفصیل اگلے درس میں سنیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ